الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس نے تنِ تنہا اس ساری کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے. جس طرح سے اللہ جل جلالہ اس ساری کائنات کا خالق اکیلا ہے، پیدا کرنے والا اکیلا ہے، بنانے والا اکیلا ہے، اسی طرح سے اس ساری کائنات کا مالک بھی اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بنایا تو اس کو اللہ نے ہو اور بنانے کے بعد پھر کسی اور کے حوالے کر دیا ہو کہ اس کو تم سنبھالو، تم چلاؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ بنایا بھی اللہ نے ہے اور اس کو چلا بھی اللہ رہا ہے. ملکیت بھی اللہ کی اور قبضہ اور کنٹرول اور تصرف بھی اکیلے اللہ کا ہے. کائنات کی چھوٹے سے چھوٹی مخلوق، ایک ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے پہاڑ تک ساری کائنات کو اکیلے اللہ نے بنایا ہے. اور اسی طرح سے چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، چیونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک ساری مخلوق کو اکیلے اللہ نے بنایا ہے. اور پھر ساری مخلوق اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے میں، اللہ کے تصرف میں. جس طرح سے ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اسی طرح سے اس کائنات کے اوپر جتنے حال آتے وہ سارے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. گرمی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ٹھنڈک کا نظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اگر اللہ گرمی کا فیصلہ کرے تو کوئی ٹھنڈک میں بدل نہیں سکتا، اور اگر اللہ جو ہے گرمی میں ٹھنڈک پیدا کرنا چاہے تو اللہ کر کے دکھا دیتا ہے، جیسے اللہ نے ابھی کر کے دکھا دیا. کل دن کو کتنی بار گرمی تھی، سخت گرمی تھی، لیکن رات کو بارش ہوئی، اللہ نے اس گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیا. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر جتنے بھی حالات آتے ہیں، کسی کو زندگی ملی ہوئی ہے تو اللہ کے چاہنے سے ملی ہوئی، اور جب اللہ کسی کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے سارے اسباب چاہے زندگی کے ہوں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے، نقصان سے بچانے کا فیصلہ کر لے تو ساری دنیا کے اسباب مل جائیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام کفار نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں ہم نے نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے.
تو اللہ جل جلالہ نے طے کر دیا کہ میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور تمہارے درمیان سے کرنی ہے، تمہارے اندر سے اس کو لے کر جانا ہے، تم اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نکل جائیں۔ وہ ننگی تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آیات پڑھتے ہیں، اور ہاتھ میں مٹی لے کر جتنے کھڑے ہوئے ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال رہے ہیں اور پھر ان کے درمیان سے نکل کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے ننگی تلواروں کے اندر سے حضور علیہ السلام کو نکال کے دکھا دیا۔ اور پھر ایک بندہ آیا، اس نے ان سے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ان کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا وہ تو نکل کے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم یہاں جیتے جاگتے تلواریں لے کر ان کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے نکل کے چلے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا ذرا اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو۔ تو سروں پر ہاتھ پھیرا تو سروں پر مٹی ڈلی۔ اس نے کہا وہ تمہارے سروں کے اوپر مٹی بھی ڈال کے گئے تھے۔ تو ایسے اللہ نے حفاظت کی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نکل گیا، اب انہوں نے پیچھا کیا، تو حضور علیہ السلام نے جا کے غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ وہاں 3 راتیں حضور علیہ السلام نے گزاری۔ اب وہ غار ایسے ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی، وہ سارے پھر غار کے اوپر پہنچ بھی گئے، پیچھے وہاں قدموں کے نشانوں کی وجہ سے وہاں تک پہنچ بھی گئے، غار کے باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام غار کے اندر ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، حضور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کے اے اللہ کے رسول، انہوں نے اگر اپنے پاؤں کو بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھ دے تو حضور کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے وہاں کس چیز کے ذریعے سے حفاظت فرمائی؟ ایک مکڑی نے وہاں جالا رکھ دیا غار کے منہ میں آ گیا، اور ایک کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے، اور ساتھ انہوں نے کہا بھی آپس میں بات نے کہا کہ ہو سکتا ہے غار کے اندر چلے گئے۔ دوسرے نے کہا کہ غار کے اندر جاتے تو تالا اس کا جالا ٹوٹتا، یہ انڈے ٹوٹتے، یہ صحیح سلامت ہے، زیادہ غار کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کر کے دکھائی۔ تو اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو وہ حفاظت کے اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے اللہ کی قدرت سے حفاظت کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ جتنے بھی حالات اس کائنات کے اندر آتے ہیں تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عزیزوں، وہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کا خالق اللہ ہے، ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، ساری مخلوق پر قبضہ اور کنٹرول اللہ کی ذات کا ہے، اسی طرح مخلوق کے اوپر جتنے حال آتے ہیں یہ سارے حالات بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مہنگائی ہوتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، حکمران بدلتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور جس طرح کے انسانوں کے اعمال زمین سے آسمان پر جاتے ہیں، اسی طرح کے پھر وہاں سے فیصلے اترتے ہیں۔ اگر انسانوں کے اعمال درست ہوتے ہیں تو فیصلے اچھے ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے حالات بھی اللہ بگاڑ دیتا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس آیت کی تفسیر آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جتنا بگاڑ ہے، یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندروں میں اور باقی زمین کے حصے میں جس قدر بھی بگاڑ ہے، اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس،
جو انسانوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ فساد ہے۔ اور فرمایا کہ بزرگ میں ویعفو کثیر، بہت سے گناہوں کو اللہ ویسے معافی کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی تفسیر میں کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ان کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس کائنات کا پہلا گناہ یہ قتل ہوا ہے، اور قتل جو اتنا بڑا گناہ ہے میں کہ جس آدمی نے کسی ایک انسان کی بھی جان لے لی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان لی۔ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس سے پہلے دریاؤں سمندروں کا پانی کھارا نہیں تھا، کڑوا نہیں تھا، سارے دریاؤں کا پانی میٹھا تھا، اور جتنے درخت تھے درختوں کے ساتھ کانٹے نہیں تھے۔ جب وہ اس کائنات کا پہلا گناہ ہوا تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے درختوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے اور دریاؤں سمندروں کا پانی بھی اللہ نے کڑوا کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے اللہ ان پر حالات بھی لے کر رکھا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، ہمیں جو آدمی جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا یقین ہے، اللہ کے نبیوں پر اس کو ایمان ہے، اور اللہ کی کتابوں پر اس کو ایمان ہے، فرشتوں پر اس کا ایمان ہے، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوئے اس کا ایمان ہے، اور موت کے مالک زندگی ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، جس کا یہ ایمان ہو، اور پھر عمل صالحا اپنے عمل کو بھی درست کر دے۔ اللہ فرمائے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے جس علاقے کا ہے، جس نسل کا ہے، جس قوم کا ہے، جس قبیلے کا ہے، جس برادری کا ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہے، اس کا عمل ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو سکھ والی، چین والی، مزے والی، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میری یاد سے اعراض کرے گا، دین سے دوری اختیار کرے گا، اللہ کی ذات سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا، قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا، دین سے مستغنی ہو کے زندگی گزارے گا۔ کوئی اپنی برادری پر گھمنڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، پر ٹھیک ہے میں بڑی برادری ہے مجھے دین کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اپنے مال کی وجہ سے دین سے جو ہے وہ دستبردار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بس میرے پاس مال ہے مجھے دین کی کوئی ضرورت، دین تو غریبوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی دین سے من أعرض عن ذکری، من کا لفظ اللہ نے استفہام ہے، جو بھی ہے، جس علاقے کا ہے، جس قبیلے کا ہے، جس نسل کا ہے، جس برادری کا ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، من أعرض عن ذکری، جو ہماری یاد سے غفلت میں زندگی گزارے گا، دین سے منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جینا دنیا میں تنگ کر دیں گے، دنیا میں اس کو پریشان کر دیں گے، اس کے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، برادری بھی ہوگی، خاندان بھی ہے، دنیا میں اسٹیٹس بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ ایسا تنگ کر دیں گے کہ اس کا جینا اللہ حرام کر دیں گے۔ ایک بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ دنیا میں ٹاپ 10 جو سب سے مالدار 10 مالے دنیا میں گزرے ہیں، 10 کے 10 آدمی خودکشی کر کے مرے ہیں، ایک بھی اپنی موت نہیں مرا ان میں سے۔ اگر صرف مال کی وجہ سے سکون ملتا
مال کی وجہ سے حالات بدلتے اور دل مطمئن ہوتا تو دنیا کا مالدار ترین آدمی کا بھی خودکشی کر کے نہ مرتا۔ تو کیوں اللہ فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی دنیا تنگ کر کے رکھ دیں گے، دنیا بھی تنگ کریں گے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، آخرت کے اندر اس کو ہم اندر کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا یا رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ دنیا میں تو ہر چیز دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندر کر کے کیوں اٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تمہارے پاس ہماری طرف سے احکامات آئے تھے، دین پہنچانے والے آئے تھے، دین سکھانے والے آئے تھے، تم کیا کہتے تھے؟ اے جان بیٹھا اگلا کس بیٹھا، کہ یہ تو ہے بس کہ ابھی ہم زندگی گزارے، مرنے کے تو مرنے کے بعد دیکھیں گے، اب تو دنیا کو گزارو نا، اس میں تو گزارے ہم۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو دنیا میں ہمارے حکموں سے اندھا بن کے تم نے زندگی گزاری تھی، آج ہم نے تمہیں حقیقت میں بھی اندھا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، پہلی بات یہ ہوگی کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات کیوں آتے ہیں؟ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا یا رب ما علامت رضاک عن خلقک، اللہ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے، تو راضی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ جل جلالہ فرمایا کہ ان انزل علیہم الغیث ابان زرعہم، جب میں راضی ہوتا ہوں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کی کھیتیوں کا وقت ہوتا ہے، جب بیج زمینوں میں ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، انزل علیہم الغیث، ان پر پھر بارشیں نازل کرتا ہوں، وَأَحْبِسُهُ أَبَانَ حَصَادِهِمْ، اور جب فصلیں تیار ہوتی ہیں، کٹائی کا موسم ہو گیا، بارش کی ضرورت نہیں ہے، بارش اگر ہوگی تو فصل خراب ہو جائے گی، اللہ فرماتے ہیں اس وقت بارشوں کو بند کر دیتا ہوں تاکہ میرے یہ نیک بندے ان کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے نا وہ ساری کی ساری برباد نہ ہو جائے، بارشیں اس وقت نہیں دیتا۔ وَأَجْعَلُ الْأُمُورَ إِلَىٰ حُلَفَائِهِمْ، اور ان کے جو حکومتی سطح کے جو نظام ہے، ان کا سیاسی نظام ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کی حکومت، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو بردبار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عوام کا دکھ درد سمجھنے والے ہوتے ہیں، امت کے خیرخواہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے۔ وَأَجْعَلُ أَمْوَالَهُمْ وَفَيْئَهُمْ إِلَىٰ خُلَفَائِهِمْ إِلَىٰ صُلَحَائِهِمْ، اور ان کا مال اللہ فرماتے ہیں میں سخی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، مالداروں کو سخی کر دیتا ہوں تاکہ وہ صرف خود اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھے، دوسروں غریبوں کا بھی خیال کریں، معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ تو اللہ فرماتا جب میں راضی ہوتا ہوں تو مالداروں کو سخی بنا دیتا ہوں، وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، مسلسل ایسے کہ اللہ آپ بتائیں کہ آپ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں انزل علیہم الغیث ابان حصادی، جب ان کی فصلیں تیار ہوتی ہیں، کٹائی کا موسم ہوتا ہے، بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میں آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہوں، ان کی پکی ہوئی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، اجاڑ کے رکھ دیتا ہوں، اور جب ان کو بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے احبسوا عند ابان زرعہم، جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشوں کو روک دیتا ہوں۔ اس وقت اتنی بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 مہینے ہمارے مئی اور جون کا مہینہ خشک سالی میں چلا گیا ہمارا، کیوں؟ اللہ ناراض ہے،
اللہ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے باغی ہو کے زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کھاتے اللہ کا دیا ہوا، پیتے اللہ کا دیا ہوا ہے، پہنتے اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن جسم سارا ہمارا اللہ کا ہے۔ اسی اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے مفتی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم کہو سکھیا کوئی آدمی کھا لے، زہر کھا لے، اور مسجد میں آ کے مول صاحب سے کہے کہ حضرت میری صحت کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ مجھے صحت دے دے، وہ کہتے ہیں جب سکھیا کھایا ہے نا، زہر کھائی ہے، تو اس سے تو آندے پھٹے کیا، اب اندر کا نظام تباہ برباد ہوگا اور اب تمہیں موت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہوں والی زندگی گزار کے، بے حیائی والی زندگی گزار کے، گمراہی والی زندگی، اللہ کا باطل بن کے جو اپنی زندگی گزارے گا، پھر یہ کہے کہ اللہ جو ہے حالات درست کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نماز بھی نہ پڑھیں، رمضان میں روزے بھی نہ رکھیں، اور زکوٰۃ کے جن کے ذمہ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی نہ دیں، صدقہ خیرات بھی نہ کریں، اور جھوٹ بھی بولیں، بددیانتی بھی کریں، خیانت بھی کریں، ساری برائیاں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نظام کو بدل دے تو اللہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے میرے بھائی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں، انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک بیدی، اللہ فرماتے ہیں سارے دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں، میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور فرمایا کہ ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں، حولت قلوبهم لقلوبهم علیہ الرحمت والرحمت، تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو عوام کے لیے نرم کر دیتا ہوں، عوام کی ہمدردی، ان کی محبت میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ عوام کا خیال ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان العباد اذا عصونی، جب میرے بندے عوام میں نافرمانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حولت قلوبهم علیہ بالنقمہ، تو پھر میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں عوام کا انتقام ڈال دیتا ہوں، عوام کی نفرت ڈال دیتا ہوں، فساقون سوء العذاب، اور پھر وہ بادشاہ عوام کو سخت سزا چکھاتے ہیں، سخت سزائیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ تمہارے بادشاہ سخت ہیں، عوام کا کوئی درد ان کے سینوں میں نہیں ہے، تو کیا کرو؟ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی ملوککم، تو پھر اپنے بادشاہوں کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعائیں مت کرو، اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع الی اللہ، اس وقت پھر کیا کرو؟ اللہ کے سامنے زاری کرو، ذکر کرو، اس کے سامنے گر گراؤ، اللہ سے کے سامنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس وقت میں جب تم میرے طرف رجوع کرو گے، مجھے پکارو گے، تو پھر میں تمہارے بادشاہوں کے لیے تمہاری طرف سے میں ان کو معافی ہو جاؤں گا، پھر تمہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے، تمہارے بادشاہ کا علاج پھر میں خود کروں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت کے اللہ کے ارشاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اذا بغض المسلمون علماءهم، کہ جب مسلمانوں کا طبقہ وہ علماء سے بغض رکھتا ہے، اور فرمایا کہ ان کے نکاح مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ایک دو بیماریاں اور ذکر کی ہیں، اور آپس میں وہ عدل انصاف نہیں کرتے، فیصلے غلط ہوتے ہیں،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل جلالہ ان کے اوپر قحط مسلط کرتا ہے، مہنگائی کا عذاب اللہ ان پر لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہوں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ علماء کی کتنی عزت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، مولوی صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے نا کہ مولوی صاحب کے بیان کی زد میرے اوپر پڑتی ہو، میرے کردار پر پڑتی ہو، میرے خاندان پر پڑتی ہو، چاہے اس کا بیان، اس کی گفتگو چاہے جتنے حوالوں دین کے حوالوں کے ساتھ ہو، ہم اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، یہ جتنے اس وقت حالات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان میں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔ اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ موقع پر بارشیں بھی برساتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اولاد بھی دیتا ہے، معاشی فراوانی بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تو جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ ہر تنگی سے اس کو راستہ نکال لیتے ہیں، اللہ ہر غم سے اس کو آزادی نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اس کے بننے کا، اس کی روزی کا ایسی جگہ سے انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو واپس گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت میں صرف سیاسی گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، کسی ایک کو غلط کہنا، دوسرے کو ٹھیک کہنا، اس کو غلط کہنا، دوسرے کو ٹھیک کہنا، سارا وقت اس میں برباد کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میرے 24 گھنٹے کے میں مسلمان ہوں نا، مجھے حضور علیہ السلام کا میں امتی ہوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، نبی دنیا میں کوئی بھی نہیں آنا، اور دین کی دعوت کا کام، دین پر چلنا بھی، دین کی دعوت کا کام بھی اللہ نے میرے ذمہ لگایا، مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اب نبی کی ایک سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، میرے دن کے 24 گھنٹوں کے اندر، ہفتے کے 7 دنوں میں، مہینے کے 30 دنوں میں، سال کے 360 دن کے اندر میرا کون سا وقت ہے جو میں دین کی خدمت کے لیے گزار رہا ہوں؟ میری ذات سے دین کا کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ میری ذات سے میرے مذہب کی کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، کتنا میرا مذہب پھیل رہا ہے، یا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ دوسروں کو بھی اسلام کے اندر آنے میں میں رکاوٹ بن رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ اس کے حالات کو بدلیں گے، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ تو آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور حالات انسانوں کے جیسے اعمال آسمان کی طرف سے جاتے ہیں، اسی طرح کے حالات زمین پر اترتے ہیں۔ اگر برے حالات ہیں تو اپنے کو دیکھیں ہم، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے کو بدلیں گے، اللہ جل جلالہ اپنے قدرت سے حالات کو بدلیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بھی حالات بدلوانے کے لیے ہم امید نہ رکھیں کہ اللہ اس کی حالت میں ہمارے حالات کو بدل۔ اللہ قادر تو ہے، بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔